آج کا جو دور ہے اسے دور فتن کہا جاتا ہے۔ ایک دور تھا جب قرون اولیٰ، قرون ثانیہ اور قرون ثالثہ تھا، تو اس دور کو خیر القرون کہا جاتا ہے، اور اس دور کو آج پرفتن دور کہا جا رہا ہے۔ طبعی طور پر ہم کو یہ بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہندوستان کے حالات کیا ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ایمانی طور پر ہمارے ارد گرد رافضیت، مولائیت، جو بھی جدید فرقہ جنم لیا ہے، اس کے علاوہ دیوبندیت، وہابیت، نجدیت، چکڑالویت، نہ جانے کون کون سے فرقے ہیں جو ہمارے ایمان کو لوٹنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے کسی ایسے ایک قائد کی جو ہمیں گائیڈ کر سکے، جو ہمیں بتا سکے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم اعلیٰ حضرت، جس کو آج ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حقیقت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہر دور میں کسی نہ کسی بزرگ کے ذریعے دین کی پہچان ہوئی ہے، حقانیت اور حقیقت کی پہچان ہوئی ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اسی دین کی پہچان جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کا نعرہ مجمع میں لگتا تھا، جن کے چہرے پر حساسیت اور بشاشیت احساس کر لیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ سچی محبت کرتے ہیں۔ پھر دور بدلا، اور دور بدلا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اسی دین کو پہچانا جانے لگا۔ جس دین کو حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے پہچانتے تھے، اسی دین کو حضرت عمر عثمان کی موجودگی میں اگر دین کی حقیقت اور حقانیت لوگوں کے چہرے پہ دیکھنا ہوتی تھی تو لوگ حضرت علی کا نعرہ لگاتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب لوگ اگر حضرت علی سے چڑھ جاتے کچھ لوگ تو پہچان لیا کرتے تھے در حقیقت کہ یہ منافق ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا۔ دور بدلا، اسی دین کو حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے پہچانا۔ دین الہیہ کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کہ ایک ایسی کتاب وجود میں دی گئی کہ جس میں اس نے اپنے قوانین اور ہر کتاب سے کچھ اصول اخذ کیے جو اس کو پسند آئے، اور اس کا نام دین الہیہ رکھا۔ اور دین الہیہ رکھنے کے بعد جب اسی دین کو بچانے کے لیے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سامنے آئے تو پھر اب پہچان دین کی کسی اور سے نہیں ہو رہی ہے، اب پہچان دین کی حضرت مجدد الف ثانی کے نام سے ہو رہی ہے۔ محفل میں اگر نعرہ مجدد الف ثانی کا لگتا تو جن کے چہرے پر خوشی آتی پہچان لیا جاتا کہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت یہی ہے۔ اسی طریقے سے بلا تردد، بلا تشکک، بلا تشبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ بات اپنی جگہ جامعیت اور ندرت اور کمالت اور جدت رکھتی ہے کہ آج کے دور میں اگر دین کو پہچاننا ہے اور در حقیقت اہل سنت و جماعت کہ کسی فرد کو پہچاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لے لیجیے، پتہ لگ جائے گا کہ کون سنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ پوری ایک تاریخ پڑھی سیر و اعلام النبلاء امام شمس الدین ذہبی کی، جس دور میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ کا اس میں بھی ذکر ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہے۔ غوثی الجامع اللطیف امام جار اللہ بن ظہیر القرشی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، مدینہ اور مکہ کی تاریخ پر لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیجیے بزرگوں کے نام سے اس دین کو پہچان۔
تو الغرض یہ المختصر یہ کہ ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کے لیے کام کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا ہم سے دین کا کام لے لے، حقیقت میں یہی ہماری اصل زندگی ہے۔ مسلک اور مذہب کے لیے ہم جو کچھ کر جائیں گے، جتنی سانسیں ہماری دین کے لیے وقف ہو رہی ہیں، حقیقت میں سانس وہی ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، شاید فقیہ ملت نے اس واقعے کو لکھا ہے، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جتنی دیر تک میں ذکر الہی میں مشغول رہتا ہوں، اتنی دیر تک میں زندگی سمجھتا ہوں، میں اس وقت اپنے آپ کو مردہ سمجھتا ہوں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے فتاوی غوثیہ۔ حضرت ملا علی قاری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نزہۃ الخاطر الفاتر۔ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل اور کمالات پر وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے بزرگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے ذکر الہی سے الگ کوئی ایسا لمحہ جو ذکر الہی میں نہیں رہا ہے، اس لمحے کو اپنے آپ، اس لمحے میں اپنے آپ کو کافر سمجھا۔ یہ کوئی بے کوڑ اور بے دلیل بات نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھ رہا ہوں جس کا نام ہے فتاوی کرامات غوثیہ، اس میں آپ اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اتنی دیر تک جتنی زندگی ہماری ہے، بہرحال زندگی تو گزر ہی جانی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ بھیک مانگ کر کے بھی کاٹ سکتے ہیں، بادشاہی بھی کاٹ سکتے ہیں، سو کر کے بھی کاٹ سکتے ہیں، جا کر کے بھی کاٹ سکتے ہیں، بھوکے رہ کر کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ زندگی ہے تو اس کو کٹنا ہے۔ تو دین، مذہب اور مسلک کے لیے جو سعی اور جو کوشش ہم کر رہے ہیں اور کریں گے، در حقیقت وہی زندگی کو شمار کریں کہ اتنی ہی ہماری زندگی ہے۔ آپ نے جو لمحہ اپنے رب کے لیے، اپنے رسول کے لیے گزار دیا، وہ لمحہ آپ کی قبر میں آسانی کے لیے کاٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے جو حالات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں برابر ہو رہی ہیں، کیا ایک عالم ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ عالم ہی تھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آپ بھی تو امتی ہے۔ تو جس کا جو حق ہے، حق بحقدار رسد، جس کا جو حق ہے وہ اس حق کے حساب سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناموس اور عزت کے لیے کام کرے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم پیسہ دے سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ نہ آئے کہ پیسے کے ذریعے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو پیسہ دے سکتے ہیں، بول کر کے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو بولے، اگر ہم سامنے آ کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں تو سامنے آئیں، جس طرح سے بھی ہو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت و شرف کے لیے لڑیں، یہی حقیقت میں ہمارا ایمان ہے۔ شیخ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا